صدا دیکھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی. بعض صحابہ سسکیاں لے لے کر روئے رہے تھے. بعض صحابہ سسکیاں لے لے کر روئے رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو فرمایا عمر کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت بخشی, آپ کے بدن پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت بخشی کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں, تو آپ کی رفیق حیات ایسے کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی اجازت لگی ہو؟ اس لیے بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے پوچھا عثمان تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ واہ, عثمان غنی نے نبوت کو سبق کا حق ادا کر دیا. عرض کیا اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ پر سایہ کے رکھتا ہے, آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا. ایسا نہ ہو کہ کسی کے غیر کے قدم آپ کے سایہ پر پڑ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کسی غیر کے قدم آپ کے سایہ پر نہیں پڑ سکتے, تو کیسے ممکن آپ کو کسی کی ذات مطہرہ پر قدرت حاصل ہو جائے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم اور گمان سے باہر ہے. ان کے بعد سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ کے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بولے. حضرت علی سے فرمایا اے علی تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایک مرتبہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی, آپ چاہتے تھے کہ پہن لیں, مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے. جب جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا, اگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا؟ اس لیے بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے. آپ کی غمگینی کو دیکھ کر حضرت علی دوبارہ بولے. حضرت علی دوبارہ بولے یا نبی اللہ اگر آپ کی طبیعت بہت غمزدہ ہے, آزردہ ہے, آپ چاہیں تو بیوی کو طلاق دے دیں. کیا کہا؟ بیوی کو طلاق دے دیں. آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور رفیق حیات عطا فرما دیں گے. ان کی آواز سن کر حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیے یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اشارے سے بتا دیا گیا تھا, یا آپ کی پسند تھی یا کسی اور کی پسند تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا, یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا. حضرت عمر جلال والے صحابی ہیں, انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور منافقین کو چھوڑ دیجئے, میری تلوار جانے اور ان منافقین کی گردنیں جانے. وہ ایسی توہین آمیز بات کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کریم کی پسند پر ویسی باتیں کر رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو گویا دل سے کہہ رہے ہیں اے عمر تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا, تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجلس برخاست ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے جاتے کہ میری حمیرہ کس حال میں ہے. اللہ کے نبی دستک دیتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ نے دروازہ کھولا. آپ نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے. جب صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور سون چکی تھی. آپ نے فرمایا حمیرہ نظر نہیں آ رہی, حمیرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی. بعد میں فرماتی ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے تو میرے دل میں ایک بات آئی, میں اسی وقت اٹھ کھڑی ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ اے اللہ کے نبی یہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. مگر میرے دل نے کہا اے عائشہ
کیا ہے؟ رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگے، حمیرہ، آپ کی آواز سنتے ہی حمیرہ نے سجدہ مکمل کیا، اور آقا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے آج جب میں وہاں پہنچی تو میری والدہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہے؟ انہوں نے اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو میرے چارپائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کیا کروں، جن پر مجھے مان تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج جدا ہے، میں آج کہاں جاؤں، کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کل کا نوجوان، آج کل کی جو ہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو یا بیٹی ہو، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس سے الجھنے کے لیے جو ہے بات بنائی پھرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے جو وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی، ماں ہوا کرتی ہے، ماں کو ڈر لگ گیا تھا کہ بیٹی غمزدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹی کوئی سنگین فیصلہ کر لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے امی کی تسلی کے لیے کہا امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگی اللہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے الفاظ کہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسین کبھی دیکھی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ نے اپنے اوپر چادر لی، اپنے اوپر چادر لی، اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو چادر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جو ہے ڈھانپ لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ڈھانپ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے معلوم تھا اللہ تعالیٰ ضرور خواب میں دکھا دیں گے اور وضاحت فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مگر میرے باپ اور میری ماں پر وہ چند لمحے بڑے عجیب تھے، میں نے دیکھا کہ والد تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں کا آدمی نہیں ہے کہ ادھر بات سنی تو دو پھر چار لگا کے ادھر بول دو، وہ اللہ خود جو ہے قرآن کریم کا 18 آیت نازل فرما دی، 18 آیت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سے کپڑا ایسے باہر ہٹتا ہے جیسے چودھری کا چاند نظر آتا ہے۔ میں سمجھ گئی اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرما دی ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے میری والدہ فرمانے لگی عائشہ بیٹی جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا فرما، لیکن اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئی۔ کس کے پاس گئی؟ کہا پہلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس رب نے مجھے جو ہے القا کر دیا ہے اور وضاحت فرما دیا ہے اور میرے بارے میں 18 آیت نازل فرما دی گئی، اور یہی نہیں کہ 18 آیت نازل فرما دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تمہیں اتنا عرصہ جو پریشان رہنا پڑا اس کے بدلے میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں اس شعر کے ساتھ۔ تیری پاکیزگی پر لطف فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدا علم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہے وہ رب جن پر ازل سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتی ہے ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے
یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت کا جیسے ہی ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ آج بھی جو انسان نیکوکاری کی زندگی بسر کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کوئی بھی ایسا کام حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی تھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔